سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا ایک بازار ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس بازار میں کوئی باقی نہیں رہے گا, دکانیں بند ہونے کو ہیں. سرکار غوث العظم بغداد کے منبر پر 70,000 افراد صلحاء اور سامعین کو نصیحت فرما رہے ہیں. بازار ان قریب بند ہونے کو ہے. یہ جو چہل پہل بازار دنیا میں نظر آ رہی ہے, سرکار غوث العظم نے فرمایا نہیں رہے گی. دکانیں بند ہو جائیں گی, خریدار چلے جائیں گے. فرمایا لوگوں تم اس دنیا کے بازار سے وہ سودا خریدو کہ اس بازار کے بند ہونے کے بعد ایک اگلا بازار کھلنے والا ہے. ایک اگلا بازار کھلنے والا ہے. اب میں شرح کر رہا ہوں, ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کی تفسیر شرح بھی کر رہا ہوں آپ کو. اگلا بازار کھلنے والا ہے. بنیادی کلام آپ کا ہے, ایکسپلین شرح کر رہا ہوں. اس بازار اور اس اگلے بازار کا فرق کیا ہے؟ اس بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے. اس بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے. اگلے بازار میں جو اس بازار کی دکانوں کے بند ہونے کے بعد کھلے گا آخرت کا, وہاں صرف فروخت ہی فروخت ہے. یہاں خرید ہے, فروخت نہیں ہوگی. وہاں فروخت ہوگی, خرید نہیں ہوگی. یہاں خریدار بندہ ہے, وہاں خریدار مولا ہوگا. یہاں دکانیں ہیں, کسی دکان پہ ہرس کا سودا پڑا ہے, خوبصورت سجی ہیں دکانیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. دکانیں سجی ہیں, کہیں شہوات نفسانی کا سامان پڑا ہے, جاؤ بندہ کھو جاتا ہے, خریدتا ہے سامان. کہیں لذات بدنی کا سامان کی دکانیں, کہیں تکبر اور حرص کے نفس کی دکانیں, کہیں لالچ اور طمع کی دکان ہے, کہیں بغض اور عداوت کی دکان ہے, کہیں غیبت کی دکان ہے, کہیں نفاق کی دکان ہے, کہیں دنیا طلبی کی دکان ہے, کہیں فسق و فجور کی ہے, کہیں بربادی کی ہے, زنا کی ہے, کہیں چوری کی ہے, کہیں گناہ کی ہے, کہیں کذب کی ہے, کہیں منافقت کی ہے. یہ سب نافرمانیاں, معاصی اور گناہوں کی دکانیں سجی ہیں. نفس کو یہ سامان لبھاتا ہے. زین للناس حب الشہوات, نفس کو لبھاتی ہیں یہ دکانیں. آج انسان ان کی خریداری کرتا ہے, اسے نہیں معلوم کہ جب اگلے بازار میں جائے گا تو اس سودے کو بیچنا چاہے گا تو وہاں تو خریدار اللہ ہے. یہ سودا وہاں بکے گا نہیں. یہ سودا وہاں, کیونکہ اللہ کو یہ سودا نہیں چاہیے. اللہ کو یہ سودا, تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے اس بازار دنیا میں جب خرید کا وقت ہے صرف وہ سودا خریدو. یہ بتا رہا ہوں آپ کو, توجہ سے سنیں. وہ سودا خرید کے لے جاؤ جو آگے بیچ سکو, جس سودے کی اس آخرت کے بازار میں خریدار کو مانگ ہو, ڈیمانڈ ہو. کاروبار کرنے والے اگر ایسا سودا خرید بیٹھیں کہ جس کی مارکیٹ میں آگے سیلنگ نہ ہو, بائنگ کر لیں اور آگے سیلنگ نہ ہو, مارکیٹ نہ ہو, تو خسارے میں جاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی انسان خسارے میں گیا. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سودا خریدو جو آخرت کا خریدار جس سودے کو چاہتا ہے, جو وہاں ڈیمانڈ ہے. وہ چاہتا ہے قیام اللیل کا سودا لے کر جاؤ, رات کے اندھیرے میں سجدوں کا سودا لے کر جاؤ, آنسوؤں کا سودا لے کر جاؤ, توبہ کا سودا لے کر جاؤ, گریہ وزاری کا سودا لے کر جاؤ, تقوی, زہد اور ورع کا سودا لے کر جاؤ, یقین اور توکل کا سودا لے کر جاؤ, اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی کا سودا لے کر جاؤ, آقا کی غلامی, اتباع, مطابعت, محبت کا سودا لے کر جاؤ, پرہیزگاری کا سودا لے کے جاؤ, ترک گناہ, ترک معصیت کا سودا لے کر جاؤ. وہ سودے خریدو اور وہ سامان لے کر جاؤ کہ اگلے بازار میں کھلتے ہی وہاں کا خریدار لے لے, ورنہ حسرت کے ساتھ تکتے رہ جاؤ گے, سودا بکے گا نہیں. فرمایا اس سودے کو صاحبزادے فرماتے ہیں سمجھدار بن
اور جلدی نہ کر وہ سودا خرید جو آخرت کے بازار میں کام آ سکے، آخرت کے بازار میں کام آ سکے۔